اگر کوئی مائی کا لال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کرے، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خون معاف کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کا لال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں مردود شیطان سے۔ اگے کون بیٹھے؟ اور سجنا جی وہ شیطان نہیں تو دھرتی تے شیطان آئی تھی۔ پروفیسر بھی چڑی کھڑا ہے سویرے سویرے اسمبلی لواندا، اسمبلی اسمبلی اتنے بھی اسمبلی تھلے بھی اتلی اسمبلی تو پتہ نہیں کیویں دے کھوتے ہوندی ہن تھلے والے راشن کی ہونا جنہاں دا اخیر ہوے ابتدا آپ چنگی ہونی۔ اسمبلی لگدی پئی ہے تلاوت قرآن پہ ہوندی ہے، قاری کھڑا قاری وہ قرأت دا قاری ایندا کی ہے، اینو آکھو تو مندر وچ قرآن پڑھ، مندر وچ پڑھ تے نے اوتھے شروع کر دینا جتھے مرضی آکھے اینو اونے نے بابا۔ میں قسمیہ پیانا لاہور دا ایک مدرسہ ہے جامعہ نعمانیہ، بڑا پرانا مدرسہ ہے، کدی اس مدرسے وچ سید پیر مہر علی شاہ پڑھ گئے، مولانا عبد الحق حقانی تفسیر حقانی والے اس مدرسے دے ممتحن ہوتے سن۔ اچھا تو ہوں اشر کی ہے، مینو اتوں کے منڈے جڑے اتنے پڑھتے سن وہ میرے کو آئے پڑھن کی خاطر اتوں چھڈ کے کدی آ گیا جب میں پڑھا سا، اس ویلے فیض باغ ہوتا سا لاہور۔ اچھا آئے تو مینو آدھے استاد جی اتنے نال ہیرا منڈی چکلا ہے، اتنے نا ہیرا منڈی ہے نال، اتوں سڈے کول آ گئے کنجر پہ آدھے جی ختم پڑھنا نے چلو خبر۔ میں قسمیہ پہ آنا میرے سامنے قرآن پہ جو انہیں سنائی ہے میں وہ پہ سنا۔ آخر اصا جناب وضو کیتا بے غسلیاں کو پہنچ گئے، اپنے بوہے دے قدم رکھیا تے سارے ننگے پے ہے جو کنجر سن، کوئی اتنے تک اتنے تک اس رات جو لنگ گئی تھی وہ رکھے سانو نا اصا کھڑکایا بوا نا وہ اٹھ کے کپڑے کپڑے پاؤن لگتا ہے۔ اسی جناب انہیں سانو وشا دتا سی بہ گئے، جو صورتیں شروع ہوئی جو صورتیں شروع ہوئی، واہ واہ کاریا تیرے حفظ تو صدقے جا۔ پڑھ کے فارغ ہوئے، جدو ہوں ختم پڑھنے کی واری آئی تو انہیں آگوں سانو کی آخیا دعا کریا جے کاروبار مندا ہے۔ اور سارے چولیاں چک کے اللہ تیز کری لکھ دی لعنت و قسم خدا دی میرے نبی نے نہیں فرمایا رب تعالی للقرآن والقرآن جلانہ، کئی قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے، اور جس لعنتی نو یہ پتہ ہی کوئی نہیں جو قرآن نو کیڑی تھان پہ پڑھنا ہے۔ اسمبلی پوری قاتل قرآن دی بیٹھی اوتھے بھی رچکاری بیٹھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں کہ اسے جو کچھ پڑھیا جی اندر تے غور چکرے نا تو ساری اسمبلی تو اللہ دی پناہ پہ ملنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں مردود شیطان سے۔ اگے کون بیٹھے؟ اور سجنا جی وہ شیطان نہیں تو دھرتی تے شیطان آئی تھی۔ میں نہیں منتا ہوں شیطان دیا، میں پکی گل ایمان نال میں جو میں نہیں منتا کوئی ابلیس ہے۔ کلندر اقبال کی آخر سنا وا، اقبال فرماتا ہے جمہور کے ابلیس ہے ارباب سیاست، جمہور کے ابلیس ہے ارباب سیاست، باقی نہیں میری ضرورت تہ
ابلیس آخر رب نو مولا ابلیس آخیے مولا مینو ہور دھرتی بنا دے آ جڑی بنائی ہے اسمبلی والے سنبھالی کھڑے ارباب سیاست سنبھالی کھڑے نے مولا مینو ران کی لوڑ کو نہیں وہ سجا کھبا پا سکتے یہ کون آخیا ہے کیا آخیا ہے بولو بولو سن 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 ہائے ہائے ہاں ہوں دسا تین میں ہوں دسا کلندر اقبال لاہوری جی فوٹو اسمبلی دے اتوں ٹنگی تھی توجہ سرمایہ والے کوٹھیاں والے بنگلیاں والے تھلے اقبال دی فوٹو اتوں اقبال کون سی کی دیکھو غریب ہے چھوٹا جا غریب ہے مکان اپنا نہیں سی لاہور والا کرایہ دا سی ایڈا غریب مسکین پھر وہ اتوں ہے جنہ کو سارے اسباب نے وہ تھلے نے میں کیا پتر گل کر ہوں دس انسانیت دا معیار کی ہے دس انسان کادے نال بنیا ہے جیڑا غریب ہے جہدے کول اسباب نہیں وہ اتے ہی تو تھلے کلندر اقبال تو بج اقبال تینوں یہ ساریا شانہ کیون لبیاں نے اقبال فرماندا سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا کلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں کہنا بلیا میں کو مال تو تونگر میرے میں غریب مسکین اس ویلے دے کروڑا پتی اربا پتی خربا پتی نواب رئیس سن نوابی دا دور سی علامہ دا نواب سن پر کسے دا نام ان نہیں وجدا پیا 1.25 لاکھ کتاب علامہ اقبال تے لکھی گئی ہے انگریز آئیں تے وکھرا لکھا ہے پروفیسر وہابیاں شیعہ مرزائیاں ہر کسی نے قلم اٹھایا ہے 1.25 لاکھ جس بندے تے کتاب لکھی گئی ہے وہ مکان غریب کا کرایہ ہے پھر دسدا ہے پیا اقبال اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا کلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں میں گل سچی کر میں نہیں ویکیا انگریز کون ہے بادشاہ حاکم نواب رئیس چودھری کون علاقے دا قوم کی کرے گی مارے گی کٹے گی میں کسی دی پرواہ نہیں کی جو حق آیا میں بولیا ہوا کلندری توجہ نہیں فرمائی بے نیاز رہا وا بے نیاز رہا وا بے نیاز رہا وا توجہ نہیں فرمائی نہیں اقبال فرماندہ ایک رئیس نے میرے گلے پیسے زکات دے پیسے گلے زکات دے اقبال آتا میں انہوں آخیا میں گل سنے خدائی دا بادشاہ ہوگا نا وہ زکات دے پیسے گلے تو میں وہ قبول نہ کرا تیرا کی قبول کرنا یہ تو مینو منگتا سمجھ کے پہ دینا توجہ نہیں فرمائی بے نیاز رہا بے پرواہ ایمان توجہ نال بول سبحان اللہ گھر دے ہوں سنگیا اس گل میں لما کی رکھنا انسانیت دا معیار کی ہے اسلام کی آخیا میں دلائل دیتی رکھا قرآن پڑھی رکھا ہوں میں گل کو پوری چکرا تو پھر اگلا مسئلہ ٹورا قرآن آیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ اے محبوب اپنے آپ قابو رکھ انہاں دے نال انہاں دی سنگت یدعون ربهم بالغداوۃ والعشی یریدون وجہہ جڑے شام سویرے اپنے رب نو یاد کرتے ہیں محض رب سونے دی خاطر تے ارادہ کسی اور شاید نہیں مرید نے
مریدوں نہیں آخر جڑا پیر دے کول ارادہ رکھ کے جاوے میرے رن ملا دے، اس واسطے جاوے پیسہ دے دے، اس واسطے جاوے جو دولت دے دے، اس واسطے جاوے میرا بال قیدو ہٹا دے، نہ مرید کو آخر نے مرید تمام ارادے والا کا ارادہ ہوے رب رحمان دا ہوے۔ رب سونے فرمایا یریدون وجہ ولا تعد عیناک، محبوبا اپنی نظراں انہاں تو نہ ہٹاویں۔ اور تھوڑا سورت انعام آیا لا تطرد الذین، اوے پائیا اوے میں جنت درا دسنا ہے بیٹھا، تو آپ بھی دوزخ تے مینوں بھی دوزخ لے جاؤں گے، فوٹو پہ کھینچنا ہے، کچھ خدا دا خوف کرو، دین نو مذاق نہ بناؤ۔ لا تکونوا کالذین، انہاں ورگے نہ بنو جنہیں اپنے دین نو مذاق بنایا، وہ یہود نصارا سے بڑی بربادی ہوتی ہے بندے۔ تصویر جاندار دی بناون حرام، رکھن حرام۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنہاں لوکاں نو نبیاں قتل کیتا ہے، جنہاں کافراں نو، تے جنہاں کافراں نے نبیاں نو قتل کیتا ہے، فوٹو بناون والا انہاں دے کٹھے جانور ہوئے گا۔ بند پتہ تساں سمجھی جی انگریز ترقی دیتی، انگریز نے لعنت دیتی جی، جہنم دیتی جی۔ ہاں بزرگ لوگ فرماندے نے جی بزرگ دی فوٹو ہوے تو وہ دوسرے دی فوٹو نالوں زیادہ حرام ہے، کیوں جو پھر تعظیم کرے گا۔ بت پرستی اتوں شروع ہوئی ہے، فوٹواں بزرگاں دے فوٹواں دی تعظیم کرن تو بت پرستی شروع ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دی قوم دے لوگ یعوق، قرآن پاک جایا کرا یغوث، کی سن اللہ نے ولی سن۔ شیطان آیا کہنے لگا فوٹو انہوں نے بنا لو، سامنے رکھ کے عبادت کرو گے نا تو ذوق بڑا آئے گا۔ اچھا رب دی عبادت شروع کر دیتی، سامنے فوٹو ولی رنگ رکھ کے۔ پھر شیطان آیا انہیں آخیا یہاں دی عبادت کرو، وہ تو ہے ہی کون، وہ دستا ہے دستے تو ہے نا، اتوں ہی بت پرستی شروع ہوئی۔ اس واسطے میاں خدا کا خوف کرو، مینوں نہ دوزخ آپ جاؤ تو نہ مینوں پاؤ۔ میں تمہیں چنگے رات پاون آیا بیٹھا تو اتنے جان گزرا، توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ ہاں میں نہیں میں ضرور تیرے کو فوٹو کھچوانی تھی، پھر تو میرے اخبار والے میرے پیچھے پیچھے ہوں گے، اخبار والے۔ ہاں میں جدھر جانا 8-8 نکری ٹٹانے ملا ہیں انہوں نے فوٹو پہ کھچی گئے، سویرے اخبار چاہیے بیٹھا ہوں جی میں ڈورو بیٹھا ہوں۔ ہاں انہیں اتری دیا پتا کوئی نہیں۔ میں اگلے دن تو لطیفہ سناوا جامعہ نہیں ہے لاہور کا، اتنے جامعہ نہیں میں جب میں جیویا نہ اتنے میں گیا تو بہت پرانی گل ہے، ملا پہ کرن جناب جلسہ جلسہ وغیرہ پتا، میں گیا تو سارے مولوی بیٹھے انہوں کی فوٹو پہ کھچی۔ جب میری باری میں بول پیا وہ سارے ناراض ہو گئے۔ میں پھر وہ فوٹو والے آخیا، میں یار گل کروں، میں فوٹو والے یہاں سارے فوٹو لائی جا یہاں سارے فوٹو لائی جا۔ کیوں؟ میں کہ جناب حدیث پاک کے چایا ہے جاندار دی فوٹو حرام ہے، تو یہ بچارے بے جان ہے۔ جی جی ایک کھجور تو بڈ میں لا میری نہ لانی صدقے جاواں خدا دے بندیا، جان ہوے اندر تو پھر فکر نہ ہو کہ میں مستفا دے راہ تو ہٹنا وا جہنم پہ خریدنا بولنا جی نہیں بولتے نا مراد تو سمجھ لے بے جان۔ توجہ نہیں فرمائی نے۔ اچھا قرآن ایک تھان سے ہے لا تطرد الذین، محبوبہ جڑے غریب مسکین درویش بیٹھے نہیں نا یہاں تو اپنی محفل تو ہٹاوی نا۔ اچھا اتے آیا ولا تعد عیناک، اتے محفل تو نہ ہٹاوی، اتے آیا نظر تو نہ ہٹاوی۔ کی مطلب؟ اپنی نظر بلال ورگے دے ٹکائی رکھی محبوبہ، توجہ نہیں فرمائی۔ کی مطلب میرے محبوبہ یہ جڑے درویش بیٹھے نہیں جنہوں نے ارادے صرف مولا نال نے، ایمان تے عمل صالح کامل کیتی بیٹھے نہیں، حبیبا انہاں نال مینوں اتنا پیار رہی جو رئیس دنیا دار نواب علاقے دے آ بیٹھے نا انہاں ول ویکھی بھی نہ، تیری نظر بلال تے ہی رہے۔
تیری نظر نہ گھر میں ہوں تینوں دسنا کہ جے نظریہ ہوئے انسان سامان نال ہے تے پھر معاشرے دے کی اثرات پین گے. اگر نظریہ یہ ہوئے کہ انسان ایمان نال ہے تے عمل نال ہے، بھاویں دنیا دولت ہوئے تے بھاویں نہ ہوئے، پھر معاشرے دے کی اثرات پین گے. ہوں یہ نقطہ سمجھا چھوڑا بول چا سبحان اللہ. جدو انسان سمجھا جائے سامان دے نال ہر پاسوں سلام ہون سلوٹ ہون سلام ہون، پیسے دولت نو دنیا دے مال نو عزت نہیں ہوندی سمجھی جاوے، پھر قبلہ شرافت دے جنازے نکل جاندے نے معاشرے وچوں، تمام صفت انسانی مک جاندیاں نے، کتباں دے گھروں چور پیدا ہونے شروع ہو جاندے نے، اخلاق مک جاندے نے، ہمدردیاں نہیں رہندیاں، کیونکہ ہر بندے دی پھر کوشش ہوندی ہے کہ میرے کو دنیا آوے، سامان آوے، بھاویں عزت جاوے، بھاویں دین جاوے، ایمان جاوے، اخلاق جاوے، ماں وک جاوے، بہن لگ جاوے، جدھر مرضی مینوں کوئی پرواہ نہیں، ہر ایک نو لوا چھڈا، پر پیسہ لے لوا، دنیا لے لوا، سامان لے لوا، نہیں لواں گا تو میرے کو جی میں غریب ہویا، میرے کو سامان نہ ہویا تو عزت نہیں ہونی. جب معاشرے دے اندر یہ سوچ آتی ہے کہ دنیا انسان دنیا دے نال ہے، پھر دنیا دے وچوں انسانیت مک جاندی ہے، اخلاق مک جاندے نے، ہمدردیاں مک جاندیاں نے، عدل مک جاندے نے، ضمیر مک جاندے نے، انسان ضمیر فروش بن جاندا ہے، انسان ٹکے دے اوپر اپنی عزت دے ضمیر دا سودا کر سکدا ہے. پھر حال یہ بنتا ہے کہ بندہ دنیا پیسے دی خاطر تاکہ مینو سلوٹ ہی بجتے رہن، وہ پھر اپنی رن بش دے نال بہا چھڈدا ہے، بش دی میرے اشارے میں پہنچ نہیں دنیا وہ تو وڈا سارا تو وڈا بئی مان بش جو آیا وٹا سٹا ہوا جی جی کون سمجھ گیا کون سمجھ گیا انجنا پھر وٹا سٹا ہوا کبلا بش والی بیٹھی ہے اندر بیٹھی ہے جدو وٹے سٹے کا اخبار آیا تو میں پریشان ہو گیا کہ مولا یہ پرنیچی کھے گئی یہ ویاہ کھے گئی نکاح کھے گئی. تو جان دو نکاح کا مطلب کی ہوتا نکاح کیوں رہے کیا ان لفظ جڑے بولتے ہیں وہ آدھی ہے میں تینوں قبول کیتا وہ آتا میں تینوں قبول کیتا ان لفظوں عورت مرد پہ حلال ہے تے دو گواہ شرط نے دو بندے نال ہون مسلمان ہون تے وہ ویکھن تے واقعی یہ انہوں آخری پئی ہے کہ میں قبول کیتا ہے تے بندے انہوں آخیا میں ان لفظوں میں کی اثر پیا ہے بولا اصل مولا تعالی صرف اور صرف یہ دسنا چاہتا ہے کہ دو گواہ سامنے کھڑے نہیں تے تو دنیا نو بخا دے دس دے کہ اج تو بعد یہ میرے نامے میں کسی ہور دے نہیں صرف گل نامے لاؤن دی ہے بندیاں نے سامنے کر یہ مطلب ہے نکاح دا مطلب ہے نامے لاؤنا کہ اندے نامے تو ہوں پکی منہ اپنے تو اندے نامے لگ بیٹھے میں حیران ہاں او دے نامے پھر مینو فکر پئی میں کہ یار حجرے تو باہر وٹا تھٹا سی ہوں پتہ نہیں حجرے دے اندر ہی تے آخر بیٹھے ہوں. اچھا ایک میں گل کرا اجازت ہے
اینا کام کوئی مولوی کرے مسلے تے آن دو گے؟ سچی بولیا نہ جو وٹا سٹا کر لے ایمان نال دسو مسلے تے آن دو گے؟ تخت تے بیٹھا رہے چلو کوئی گل نہیں، قوم کا جگر وڈا ہونا چاہیے، حوصلے بلند ہونے چاہیے. جی جی ہاں مولوی ماڑا ہویا نا، مولوی ماڑا ہویا تے ہندو آندے ہوندے سن گسا بڑا سیاح ماڑا ویخ کے چڑھتا ہی نہیں تے تگڑا ویخ کے، ماڑا ویخ کے تے لہندا ہی نہیں تے تگڑا ویخ کے چڑھتا ہی نہیں. گسا بڑا سیاح ہے، جی تگڑا ویکھے نا تو پھر ٹر جانا، آدھا مینوں گرمی نہیں ہوتی، تو بولی جا میں بڑا صبر والا جوان ہوں. جی ماڑا ویکھے میرا بلڈ پریشر بڑا تیز نہیں، اتری دیا ہوں بلڈ پریشر تیز ہو گیا کوئی ماڑا ہے. ادھر پہ نا ادھر نہیں کتنے منہ کرنا مولی کی گل چال متی تو باہر ہو ایڈا بئیمان. سجنا سنو قسم خدا دی جی مسلح رسول دے اوتے بے غیرت نہیں بہ سکتا تخت رسول دے اوتے 7 ولیاں دی شان دا بہ سکتا ہی عام نہیں بہ سکتا. توجہ نہیں فرمائی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر مسلح رسول دے وارث بنے. مولا علی فرمایا جنہوں رسول نے ساری نماز واسطے پسند کیتا ہے اساں بادشاہی واسطے انہوں پسند کیتا ہے. مولا علی نے دسیا جی مسلے تے پاک چاہیے میں تخت محمدی تے بھی پاک چاہیے. پر صدقے جاواں قوم تو ادھر پاک چاہیے ادھر سراپا پلیت چاہیے. واہ 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 ذرا جیندے بولو سبحان اللہ. گھر دے سجنا اج شرافت دے جنازے تا نکل گئے نہیں. معیار انسانیت دا پیسہ جو بن گیا جے انسانیت دا معیار انسانیت دا معیار دین ہوے ایمان ہوے عمل صالح ہوے سلامہ اونوں وجن بھاویں غریب ہوے 18 ٹاکیاں لگا ہوے. میرے پاک مدینے دے تاجدار دے زمانہ اقدس دے اندر لکھاں بعد لکھاں مجیر کروڑاں بندے مال دولت سرمایہ والے ہیں سن، محلہ دے کوٹھیاں والے ہیں سن، کیسر کسرا جیسے بادشاہ ہیں سن. میرے پاک نبی جدوں اندے خط لکھیا وے انہاں والے کی لکھیا وے السلام علی من اتبع الہدی، سلام ہوے اس بندے تے جنہیں ہدایت دی پیروی کیتی ہدایت دے پیچھے چلیا وے. نبی پاک اندے نامزد کر کے نشان نام لے کے حضور سرکار اندے تے سلام نہیں گھلیا سلام نہیں بھیجیا. وہ ایک جتوال سی جاندا جنوں کوئی نہیں جگ نہیں جاندا وہ رب نو جاندا ہے رب اونوں جاندا وے. ٹاکیاں لائی پھر گئے گمنام ہے جنگل چ اونٹ چاردا پھردا آقا نامدار نام لے کے فرماندے رہے عمر تے علی ویس ٹکرے میں محمد دے سلام آکھیا جے. بول 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 سبحان اللہ. خواجہ محمد یار فریدی جو بیٹھا تھی سنیا وے محمد عربی دے سلام ادے پہ جاندے نے جڑا اونٹاں نے چارن والا ہے ٹاکیاں پرانیاں لائی پھردا ہے فکر آخرت دی رکھی پھردا. لوگ پتھر مارتے ہیں وہ دعا دیندا وٹھواں نہیں سپ نہیں اسمبلی والا نہیں بوٹ والا نہیں سوٹ والا نہیں جو ایویں رات نو لوکاں دی عزت لٹا لوے. یہ انسان نہیں حیوان جو ہوا یہ نزدیک معیار انسانیت دا اخلاق نہیں. پیسہ دولت تا کر کے لوگوں نے جگے تے لٹاندا کتا. قسم خدا دی اویس دے نزدیک انسانیت دا معیار دین نبی دا سی مولا رحمان دی رضا معرفت سی محبوب خدا دے دل مبارک جے ہوئی سی. حضور نے وہ دی تعظیم کیویں
کی ہے عزت کے میں بخشی ہے عمر تے علی نو بھیجیا فرمایا عمر تے علی جدو ملے سلام آکھیا جے نالے محمد دی امت دی بخشش دی دعا کراوے جے خواجہ محمد یار فریدی جو ویکھیا سنیا وہ آخر او کرم تھی جی کیتا او کرم تھی جی کیتا یمن دے لال تے جتوال تے سونا وہ جتوال تیری سرائکی ہے وہ کرم میرے تے نہیں چکرنا آخو آخ سبحان اللہ سن سیانے آتے نے جدو خرکار چک کے لے جان بال تے غار چ پلے انہوں کی پتا میرا ماں پیو کون ہے میرا گھر کی ہے انہیں اصلیت آپ ہی بھول جانی ہے پلیا جوان جو خرکار ہے تینوں سانو پروفیسر انگریزی خرکار چک کے لے گیا ہے انہیں پالیا نام مراد نے انگریزوں کی غار ہوں سانو کی سمجھ لگے کہ اصا کون ہاں کندے وارے سن کی سوچا سن کی نظریے سن اصا زمین والے نہیں آسمان والے توجہ نہیں فرمائی مرے شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا واہ واہ اقبال میری گلاں سن پھر وکھرا بہ کے روے گا جی میرے نال بہ کے روے گا بیاتا کار ای امت بسازیں تمہارے زندگی مردانہ بازیں چنا نالے اندر مسجد شہر دل در سینہ ہے ملا گدازیں اقبال آندا ہے ہوئے اس امت دا کوئی کم سنواریے جو ملا دا دل سینے چ گداز ہو جاوے کہ دل تے رکھدا پر درد نہیں رکھدا یہ درد کوئی نہیں نہ قوم دا نہ دین دا نہ عزت دا یہ درد صرف کوئی مرے نہ مرے 5.5 کرے سبحان اللہ وہ کچھ سمجھ آ رہی نے کوئی نہ بادشاہ پہ آتا ہے کیوں ضمیر فروش بنے کھڑے اج کتباں دے گھروں چور پہ نکلتے سوچیا ہی پہلو چوراں دے گھروں کتب نکلتے سن کیوں جو انہوں دی سوچ سی کہ بندے دی عزت مال نال نہیں رب ذل جلال نال کوشش کرتے سن ڈاکو جو مرضی اگر غفلت دا پردہ دل تے چڑھیا ہوندا سی لیکن پھر بھی سوچ انہوں کھچ لیا اندر دا نظریہ کھچ لیا ہوندا سی تا کر کے اخلاق سن ہمدردیاں سن عورتاں حیا سن مرد غیرت سن تے حیا تے غیرت دے پیکر جو سن معاشرہ کی سی بس عورتاں جنت دیاں حوراں سن تے مرد فرشتے سن توجہ نہیں فرمائی آکھو سبحان ہاں تے ہن عورتاں کھوتیاں تے مرد کھوتے نکلے آئی کوٹھی چو نکلی آئی تے کھوتی لگی آئی نہ کپڑے ہاں کوئی ریس پی لاؤں دوڑ پی لاؤں کوئی کچھ بھی کرتی بس اتنے چکر ہے میں ملتان شریف اگلے دن تقریر کی تھی تو میں نے لکھی چٹ اقبال نے موضوع سی تہذیب و ترقی کی شیطانی تحریک اتنے جناب شہر ملتان تو میں میرے مون میں چٹ لکھی ہوتا کہ میں باجی نے آ کے سکول نہ جاؤ تھا کہ بھائی پھر آگے کیسے ملتان تو میں میرے مون میں چٹ لکھی ہوتا کہ میں باجی نے آ کے سکول نہ جاؤ تھا کہ بھائی پھر آگے کیسے بڑھیں گے آگے دسو جی ہونے کا جواب جو میں کیا بابا یہ جواب میں کی دے سکتا تو اس وقت والی آخ بھی نانی پچھا رہ گئی نانے نال اما پیچھے رہ گئی ابے نال تو کدھر چلی
وہ میرے مولا آگے کیسے بڑھیں گی؟ یعنی کپڑے لا کھلوے تو پھر وہ سریام آ جائے میدان ریس لاوے 120 تے جاوے یا پورا میٹر کٹ جاوے. آج میں موٹا تھا 20,000 لڑکیاں ریس کی لاہور میراتھن ریس نہیں آتے انہوں میراتھن ریس یہ کیوں پہ لگتی ہے؟ سٹینڈر بن رہا ہے نہ سٹیٹس یہ سٹیٹس پہ بن گئی معیار. سویرے اٹھن گے آئے میرے مالک آئے میرے مالک جتی سنبھالن گے. وہ کی بن رہا ہے سٹیٹس. وہ کی بنتا پیا سٹیٹ بنتی پی. یہ سٹیٹس بن رہا ہے. پینٹ کس کے آپ دا سٹیٹس نہیں پہ بنتا ہے. دھی نو پتر ٹوپی والا برخا نہیں پاؤنا پتر برخا نہیں پائی دا پتر سٹیٹس نہیں بنتا. برخا لا پتر چل کھا کدھر جاواں ڈیگی پتر لین جا کی ترقی سٹیٹس لینے کے لیے جا رہی ہے. کھوتی نو کلے تے بننے کتی نو کلے تے بننے تے بن بن کے خیال مجھ گاں سارا کچھ سامنے دیکھ ایک کلے تو چھوٹ پائیے اوے سی بیامی بیا پئی جاندی ہے ہتے لانا تے مجھ گئی دے پیچھوں 10 نتھے پھردے نے دھی ہتھاں نال چھڈی کھڑا ہے وہ مرے کیوں چھڈی کھڑا ہے. یہ سٹیٹس تے معیار تے بن گئی. جس لانتی دا ذہن ہوندا معیار عزت نال غیرت نال عورت دے حیا نال تے بی بی نو میں نہ چھپاندا جویں مولا علی اپنے گھر والی سیدہ خاتون نو چھپاندا نہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ. توجہ ہے اے میرے مالک. یہ کپڑے میں چکر ہے بابا میرے سوٹ ہونے چاہیے بھائی 11 3 پیس ہونے چاہیے میرے 3 پیس 11. میں تو 2000 کھلایا ہوں اور لا کر پھر وہ میں ٹنگی کھڑا میں ولیٹ کے نہیں لکھتا پر وقت پائے گئے میں صرف ایسے کھڑا. خواجہ فرید پہلو ہی جانتا سی یہاں لانتا فرماندا دھج وج دی جگ مگ توڑ وے ڈورے تے مل مل چھوڑ. دھج وج دی جگ مگ توڑ وے ڈورے تے مل مل چھوڑ وے دل پتھر دی بھور وے تے کان ہی رہتی کڑی. کیا تھا جو تیری لا بڑی ہی سی وہاں جڑی رب گڑی. دنیا کو چوچی لاڑا ٹھگ باز دت کو نچا آزاد تھی آزاد تھی. مطلب دنیا دے چکراں چ پائے گا پھر قیدی بھی بن جائے گا آزادی جاندی رہے گی پھر ٹٹو تے غلام بن جائے گا. آزاد تھی صفا چن گھر سنائی دی
سبحان اللہ پر سیاںیاں دیا گلاں سیانے سنتے ہیں چگل کتوں سنتے لعنت پئی گئی سکول دیا کتابیں سبق نے کی بھائی دیہات کی عورتیں جو ہیں وہ بالکل بیچاری کپڑے نہیں ہوتے ان کے اتنا اچھے بٹے سوٹ نہیں ہوتے اس وجہ سے نہیں ہوتے تو اب رن کہہ رہی ہے مرد سے سبق دیکھ نا لعنت والے پاسے لاون دا طریقہ کیویں یہودی اپنی سوچ کیویں پہ چلاوندا ہے اردو میں آنا ہونا کپ ہوے کپ دودھ پا لو موٹر پا لو لفظوں کا کی ہے لفظ برتن نے اصل میں مانا سکھا اردو رہے بظاہر اردو عربی جی ویچ کی شاعرہ بانو کا گھر میں دیہات میں گئی تو ان کا حال نہیں تھا ان کے مکان بالکل کچے تھے چھوٹے چھوٹے تھے جب میں شہر میں آئی تو مکان بڑے بڑے اونچے تھے دیہاتی عورتیں جو ہیں ان کے کپڑے بڑے میلے میلے ہوتے ہیں اور بالکل سیدھے سادے ہوتے ہیں اور کسی کام کے نہیں ہوتے تو میں یہاں ادھر ماشاء اللہ فیشن ہے فٹ ہے تو پھر وہ شہر والی دیہاتن کو کہتی ہے تم بھی آ جاؤ وہ پھر آندی ہے میری ترقی دے وچ میرے معیار سٹیٹ دے وچ جیڑا سب تو پہلا پردہ تے رکاوٹ بنیا کھڑا ہے وہ ہمارا یہ برقع ہے ہم بھی کپڑے پہنے گی بیڑا کر کے جاوے تو ایک جھوٹ لے دیتا ہی اتنا کر کے سکول ہاں جدوں گئی دفتر قسم خدا دی کوئی دفتر سکول ہو جا نہیں رہا جتھے عورت زنا نہیں کرایا عزت نہیں لٹائی محض پیسہ کمان دی خاطر تنخواہ 500 ہے سوٹ 1000 کا روزانہ پہ بدلنا ہے سیانے آندے نے جدی گھر والی مرد دے آون تو پہلوں گھر گوشت پکائی کھڑیے تو مرد انہوں پوچھا نہیں کی پکائی کھڑیے تے کتوں آیا ہے وہ دلہ ہے توجہ نہیں فرمائی نے حق بنتا ہے وہ پوچھے نہیں مرنی ہے میں پیسے نہیں دے گیا تو کتوں لیا یہ گوشت کتوں آیا حساب نہیں کیتا تنخواہ 500 ہے تے تیرا میک اپ کا سامان 1000 کا ہے تے گڈی بیٹھ کے بھی سرخی کرن دی روزانہ 1000 کا سوٹ بدل کے جا رہی ہے یہ کتوں پیا ہوتا ہے اگوں مامے بیٹھے نے جڑے لے لے کے دتی آتے ہیں وہ عزت دے لٹیرے بیٹھے میں ثابت کرنا کتاب آ چکی ہے جنسی بے راہ روی اور قوموں کا زوال چودھری اختر علی کالس نے لکھی نگار شاہ لاہور نے شائع کی اس بندے ثابت کیتا ہے کہ جن دفتر ہسپتال جو جتھے جتھے لڑکیاں عورتیں کام کردیاں نے سب زنا دے اڈے نے ثابت کیا ایک دو حوالے تم سنا دینا سنا چھوڑا میں کتاباں تو زیادہ نہیں لیا سکیا صرف حوالے واسطے ہوں میں رکھی پھرنا ہے وہ آ گئی نے یہ کتاباں آ گئی نے حوالے واسطے 150 روپئے کی تمہیں لبنی اتوں لے لیا جائے ایک دو حوالے تمہیں سنا دینا سٹیٹس قوم کا بن رہا ہے جی جی بوٹ سوٹ گرلز کالج اور 140 صفحے کو حوالہ گرلز کالج اور یونیورسٹیوں کے ہاسٹلوں میں بھی عفت و عصمت کی حالت بڑی ناگفتگو ہے تعلیمی مدارس میں چونکہ طالبات پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ ساتھ خوبرو اور نوجوان بھی ہوتی ہیں اور شو بزنس سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کی نسبت قدرے سستی بھی تاکہ چکلے سے بان والی مہنگی لبدی ہے تو سکول والی سستی لبدی ہے
پروفیسر ہے لکھنے والا مولوی نہیں. چودھری اختر علی کالج فیصل آباد کا جنسی بے رحمی اور قوموں کا زوال کام کا سٹیٹس بن رہا ہے. کدی کتی کھوتی دے بارے آخیا جاتا سی سستی مانگی، اج مسلمان دی دھی وہ بھی تعلیم والی. یہ نہیں آخیا کہ دیہات بیٹھی گھر چ بیٹھی چٹنی جیڑی ہے وہ سستی لبھی ہے، نہ یہ آخیا ہے مدارس تعلیمی مدارس میں چونکہ طالبات پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ ساتھ خوبرو اور نوجوان بھی ہوتی ہیں اور شو بزنس سے تعلق رکھنے، شو بزنس آتے ہیں ایک کنجراں دے محلے کنجر والے کام، تعلق رکھنے والی لڑکیوں کی نسبت قدرے سستی بھی یہی وجہ ہے کہ ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. ایسی شدید ڈیمانڈ کے باعث طالبات کے ہاسٹل فحاشی کے اڈوں کا روپ دھار چکے ہیں. کچھ عرصہ قبل فاطمہ جناح میڈیکل کالج لاہور وہ جتھے اس واسطے تندرست سکھ دیے جو مریض عورت ہوے تے کسی نو غیر مرد دا ہاتھ نہ لگے. یہ جڑی مریض عورت نو غیر مرد دا ہاتھ لگن گوارا نہیں نہ پی کرتی. اس تندرست موٹی تکڑی دا حال سن. کچھ عرصہ قبل فاطمہ جناح میڈیکل کالج لاہور کی ایک طالبہ نے روزنامہ خبریں کے ایڈیٹر کو ایک خط لکھا تھا جس سے کالج کے ہاسٹل میں ہونے والی غیر اخلاقی سرگرمیوں کے متعلق اہم معلومات حاصل ہوئی. خط کچھ اس طرح تھا کہ میں اس امید کے ساتھ آپ کو یہ خط لکھ رہی ہوں کہ شاید میری آواز سن کر کچھ کر سکیں. چشتی دی آواز تو کچھ نہیں ہونا چاہیے، جب قوم دی بیٹی دی آواز سے کچھ ہو جائے اور مجھ سمیت بہت سی لڑکیوں کا بھلا ہو جائے. جناب عالی والدین اپنی بچیوں کو ہاسٹل میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہاسٹل کی چار دیواری میں ان کی لڑکیوں کی عزت و آبرو محفوظ رہے گی، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی بیٹیاں یہاں کس قدر غیر محفوظ ہیں یا وہ کس حال میں رہ رہی ہیں. جب یہ لڑکیاں اپنے ماں باپ کو ملتی ہیں تو مجبوراً انہیں ہرگز نہیں بتا سکتی وہ کس کے ہاتھوں کھلونا بن چکی ہیں اور ان کی عزت خاک میں مل چکی ہے. میں خود گزشتہ کچھ عرصے سے کسی کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر اپنی عزت کی نیلامی کرتی رہی ہوں. خط موصول ہونے کے بعد خبریں کی ایک ٹیم نے فاطمہ جناح میڈیکل کالج، فاطمہ جناح او مادر ملت، مادر ملت دا جھاٹا نکلیا ہوئے، سر کھلا ہوئے تے فوٹو چوک ٹنگی ہوئے، قوم دی ماں بنن دی چس نہ آئی. اس قوم تو صدقے جی ماں دی فوٹو ہندو کھڑا ویکھ لے، سکھ کھڑا ویکھ لے، کدی انگریز دے موڈے نال بیٹھی، کدی کتنے بیٹھی. جیسے سن لے ہم ذلیل ہو جائیں گے اگر ایسی کو مادر بنا لے. ہماری مادر ایسی نہیں، ہماری مادر سیدہ خدیجہ کبریٰ ہے. ازواجہ امہاتکم، ازواجہ امہاتہم، میرے نبی کی گھر والیاں مومنوں کی مائیں ہیں. چنگی ماں ہے جڑی ہر تھان تے ٹنگی کھڑی، چنگا پیو ہے جڑا بہن نال ہر تھان تے چکی پھردا ہے. نہ اصا بے غیرت ہاں تو نہ کسی نے اصا جناب بے غیرت تو بے ضمیر نو ماں پیو بنا سکتے ہیں. اصا گولی نہ مار دئیے. ساڈا بابا ہے تو بابا فرید ہے، ساری ماں ہے غوث پاک دی اما ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ ہے. توجہ نال بولے سبحان اللہ. گل کرنے والی ہے فاطمہ جناح میڈیکل کالج. اچھا، پھر خط موصول ہونے کے بعد خبریں کی ایک ٹیم نے کالج کا سروے کیا اور سروے کے دوران خط میں لکھی ہوئی تمام باتوں کی تصدیق ہوئی. اخبار خبریں جاؤ لڑو مرو جنہوں کو چشتی میں آدھے آ کے میرے بارے کئی آخے آپ آخے 16 پاس نہ ویاہ کیتا تو 16 پاس لڑکی نال ویاہ کیتا تو سانو روکدا ہے. میں کہ تو 32 پاس نال کر لے.
مرے مرے جڑا روزانہ پٹدا پھردا ہے کہ بلا میں چٹی اللہ سونے دے فضل و کرم نال بالکل جندا کسے سکول کالج چ نا ہی نہیں لکھیا ہونا میں وہ لبھی کیوں مینو چاہیے سی صرف میری بیوی جیڑی صرف میری بیوی ہو جی مشترکہ نہیں جیڑی جو کچھ کرے میری خاطر میں وہ نہیں چاہیے جیڑی پوچھا میں سرخی کیوں لائی گئی میں دفتر میں جا رہی ہوں کپڑے نوے کیوں پائے نہیں آج افسر نے آنا ہے تو ہمارا شو ہوگا مینو چاہیے سی مرد پسند پبلک پسند نہیں توجہ نہیں کی برے سکول نہ پڑھی ہوے تو مرد نو پسند کرتی ہے سکول پڑھ جاوے تو پبلک نو پسند کرتی ہے پھر موڈے پہ چڑھ کے جی بھائی جی ہاں ہاں دھی ہوتی ہے کسے دی موڈا ہوتا کسے دا پیو تے کدی جیون دی دعا نہیں کرتا وہ 8,000 بندہ انہوں موڈے تے چک کے تے جیون دی دعا کرتا جی یہ جی بے نظیر کاندھے پر سوار ہے پوری قوم نے اٹھا رکھا ہے ہاں ہو گئی ہے نا اتنے کئی بے نظیر بنیا پہ گل کرنے والی مرے جڑی سکول گئی وہ بے نظیر ووٹاں نے بھج بھج کے کھلوتیاں نے پہلا ایک ہوں سی مولویاں کو مسئلے پوچھی سر مولوی جی رن حکومت کر سکتی وہ ایک لبھی تھی ہوں ہر پاسے جاؤ وہ مرد نے پیچھا اترا مینو کھلو دیکھا ووٹاں سے تو میرے نال ستھرا کھلوے گا گلا تو رونے والی گھر میں کیوں پیا ودانا کیوں گل ودائیے محل اس واسطے کہ جو لانت اسا ملنے پیا سانو سکول پڑھایا جاتا ہے کہ انسان صرف سامان کے ساتھ تا کر کے نہ ماں دی تمیز رہیے نہ بہن دی رہیے نہ عزت دی نہ حلال دی نہ حرام دی کھادی آؤ پیتی آؤ تنی آؤ چائی آؤ جو دین دی گل کرو تو سر سید نے کہا سر سید وہ وڈیرا کی تھی مبارک مقالات سر سید حصہ 5واں صفحہ نمبر 84 حضرت نے کہا بھائی پیٹ ایسی چیز ہے دین رہے یا جاوے خدا ملے نہ ملے اس کو بھرنا چاہیے وہ میرے مالک حصہ 5واں میرے کو پیسہ ہی پیا ہے جدو قوم دے رہبر ان دے کتے ہون پچھو قوم دا کی بچے گا وہ تو حسین سن جنہیں سبق پڑھایا کہ سارا کنبا اجڑ جاوے کنبا جو مرضی ہوتا ہے ہو جاوے قربان ہو جاوے جیڑی شرط ہو جاتی ہے ٹر جاوے ایک دین نہ جاوے خدا نہ جاوے پھر کیوں نہ توجہ نہیں فرمائی نے اور سن ایک حوالہ اور دے دینا ایک حوالہ اس واسطے پہ دینا ہو سکتا ہے کسی پہ اثر ہو جاوے کوئی بندہ بچ جائے توجہ نہیں فرمائی نے آخو سبحان اللہ 179 صفحہ 179 صفحہ کنا 70-79 ٹیوشن سینٹر آج کل ٹیوشن کا رواج اتنا عام ہو گیا ہے کہ طلباء و طالبات کی اکثریت ٹیوشن پڑھ رہی ہے ٹیوشن پڑھنے میں کوئی کباہت نہیں لیکن کباہت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب نوجوان لڑکیاں مرد اساتذہ سے جبکہ نوجوان لڑکے خواتین اساتذہ سے ٹیوشن پڑھتے ہیں
اس طرح کی ٹیوشن میں کتاب پر توجہ کم اور جناب پر زیادہ. جسے مرد ہوے پڑھاون والا تے لڑکی ہوے تے لڑکا ہوے پڑھن والا تے لڑکی ہوے تے پھر شاگرد استاد دے منہ تے رہندا. آ کتاب لکھی ہے پڑھ کے دیکھ لو. ایک دوسرے جو بالآخر جسمانی تعلقات کی صورت اختیار کر لیتی ہے. مثلا ماہنامہ چترالی میں کالج کی ایک طالبہ لکھتی ہے میں فرسٹ ایئر میں پڑھتی ہوں, ٹیوشن کے لیے بھی جاتی ہوں, میری انگلش کمزور تھی, میں نے ایک انگلش کے استاد سے ٹیوشن پڑھنا چاہا تو انہوں نے مجھے صبح 6 بجے کا وقت دیا. میں وہاں پڑھنے جاتی, میرے علاوہ اور بھی لڑکیاں ہوتی تھیں, لیکن سر تو مجھ پر ہی صرف توجہ دیتے تھے. سر جو ہوا سر صرف مجھ پر ہی توجہ دیتے تھے. بس بھائی تو بہت ذہین ہے, بہت. کیونکہ میں باقی لڑکیوں کی نسبت زیادہ خوبصورت اور سڈول جسم کی مالک تھی. لڑکی بھی آخری ہے میں زیادہ سونی تھا تو سر میرے تے رہتا تھا. ٹیچر میرے ساتھ بہت ہمدردی کرتے اور میری بات توجہ سے سنتے. مجھے کیا معلوم تھا کہ اس ہمدردی کے پیچھے ان کے گندے ارادے پوشیدہ ہیں. ایک دن جب میں وہاں پڑھنے گئی, یہ منحوس دن مجھے ہمیشہ یاد رہے گا. ٹیچر نے کہا آج میری طبیعت ٹھیک نہیں. استاد کی طبیعت خراب ہونے لگی, آپ سب چھٹی کریں. لڑکیاں ساری چھٹی کر گئی. میں بھی جانے لگی تو ٹیچر نے مجھے روکا اور کہا کہ آپ میرے کپڑے استری کر دیں. کبھی پیو نے کر دی تھی, سٹیٹس بن رہا ہے, آپ میرے کپڑے استری کر دیں. میں نے ان کے حکم کے مطابق ان کے کپڑے استری کر دیے. جب پھر جانے لگی تو ٹیچر نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ, آپ نے بہت کام کیا ہے, میں آپ کو ٹھنڈی بوتل پلاتا ہوں. بس میں نے وہ بوتل پی لی اور اپنی قسمت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے. سونا جی سینے میں دل رکھنا ہے, دل ضمیر رکھنا ہے, پھر سن لے. جی سینہ ضمیر تو دل تو خالی ہے, تو دل ضمیر تو خالی ہے, پھر میری کوئی گل نہیں. حوالہ غلط ہوئے زبان کٹا دے, شیر واٹ کتے آگے چھٹ دے. یہ کتاب حکومت گورنمنٹ کی اجازت کے نال چھپی ہوئی ہے جی. میں نے اپنی قسمت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے. ٹیچر نے اس بوتل میں نشاور گولیاں ملائی ہوئی تھی. بوتل پیتے ہی مجھے چکر آیا اور میں بے ہوش ہو گیا. جب مجھے ہوش آیا تو میرا بدن ننگا تھا اور وہ بغیرت ابھی تک میرے بدن پر لیٹا ہوا تھا. میں بہت روئی اور چلائی, مگر اس ظالم نے میری ایک نہ سنی, بلکہ اسی حالت میں میری تصاویر بھی اتار لی. اب میں اس کے اشاروں پر ناچتی ہوں اور وہ جو کہتا ہے کرتی ہوں. اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر کبھی انکار کیا تو تمہاری تصویریں تمہارے گھر بھیج دوں گا. لہذا اس کا جب دل چاہتا ہے مجھے بلا لیتا ہے. اور اب تو اس نے اپنے دوستوں کو بھی اس پروگرام میں شامل کر لیا ہے. اگرچہ میرے گھر والوں کو اس بات کی خبر نہیں, تاہم میں سے کسی کے قابل میں کسی کے قابل نہیں رہی ہوں. میں نے ایک کاندھا چشتیا ساڈیاں دے برخے پا کے جاندیاں نے. میں کہ جھلیا جڑیاں کپڑے لوائی کھڑیاں نہیں, جڑیاں اج لائی پھردیاں نے پہلے دن پا کے جاندیاں سن. کوئی ننگیاں نہیں سن گئیاں, پر اگوں ننگے بیٹھے نے, اتارن والے بیٹھے نے. جی سننا پیا او سجنا, میرے پاک نبی دے دین دے کدی عورتوں دے مدرسے نہیں سن کھلے. ہاں جی صحابہ نو ویکھ, تابعین نو ویکھ, خواجہ فرید نو ویکھ, پیر مہر علی شاہ نو ویکھ. انہاں دیاں ماواں کسے مدرسے وچ نہیں پڑھدیاں رہیاں, نہیں پڑھدیاں رہیاں. وہ گھر وچ بیٹھیاں نے, اپنے گھر والے بیبیاں کول پڑھدیاں رہیاں نے. جو مرداں نو آوندا سی او سکھا چھڈدے سن, باہروں مرد بغلے پوچھدے سن, بیبیاں نو سکھا چھڈدے سن. عزت بچا گئیاں, مہر علی عطا فرما گئیاں. توجہ ہے وہ بول چا سبحان اللہ. میرے ایک جٹ کی مثال دینا. میرا بزرگ میرے ماما جی نے قبلہ شکار کھیڈتے ہیں, شکار اب بٹیریاں دا تتر دا حلال جانور دا کھان دی خاطر. آپ سرکار فرماندے نے میں ایک ڈیرے تے جا بیٹھا, ڈیرے والا جڑا سی وہ بھی شکاری سی.
کتی بن کے بیٹھا ہے، کتی تے بندوق نال لے بیٹھا رائفل. میں پوچھا خیر ہے؟ آخر جی یہ نسلی کتی ہے تو نسلی کولر اصل کو لینے نے، اصل یہ چھڈتے نہیں، وقت آیا کھڑا ہے تو ایویں نسل نہ خراب ہو جائے. آخر جھٹ گزریا تو اندیاں دھیاں لنگیاں، دھیاں گزریاں. میں آخیا کتنے پہ جانا کہ سکول میرا آپ فرماتے نے میرے ضمیر آخیا بھئی یار یہ عجیب گل ہے، کتی نو بن کے تو اتوں بندوق لئی بیٹھا ہے، وقت آیا کھڑا نسل نہ خراب ہو جاوے تو یہاں دی نسل دی کوئی فکر نہیں. نہ لت تے لت دھری بیٹھا ہوئے تو مچھا نو دے وٹ. میرے ماما جی فرماندے نے، میں آخیا یار ایک شاعر بولیا، آخیا سنا وا ہو سکے پتا کہ سنا. آپ فرماندے نے گڈا کتی بدھی بیٹھی جتی اگوں رکھی بیٹھی، گڈا کتی بدھی بیٹھی جتی اگوں رکھی بیٹھی، تھی سکول بازار پہ ویندی تو چھڑیا مچھا مکھی. چوٹ جو لگی سنا آندا بس صحیح سمجھ آ گئی، یہ آج تو بعد نہیں جان گی. آئے میرے مالکا گھر دے سنگیا، اج بڑے بڑے دربار میں نہ نہیں لینا، ساڈے لاہور دے نال ایک بڑا بڑے بزرگ دا دربار ہے جن نے کوئی تقریباً 300 تو اتنے بندہ میرے خیال سے ولی بنا چڑیا. اندر صاحبزادے چ کھولیا مدرسہ کڑیاں دا. اللہ اکبر، بس پتہ نہیں لگا برادری نو، اپنے آپ ہی سارا کوئی نکاح نکو کر لیا تو باہروں باہر ہی. مرید اٹھے نے آن کے گھر دا گھیرا چ پایا، انہیں آخیا تو ساری عزت والے نے کیتا ہی، اصا تینوں باہر نہیں نکلن دینا، باہر نکل تے گولی. مرید آخیا یہ ہے نبی دی شریعت تو قدم باہر رکھنے کا نتیجہ. کیوں؟ میں کتاب افتراءات المستشرقین پڑھیا، سب سے پہلا مدرسہ لڑکیوں کا عیسائیوں نے بنایا، مسلمانوں نے نہیں. توجہ نہیں فرمائی. میں حوالہ غلط ہو، میں مصر میں کر دے میرے سنگیا. یہ صرف اور صرف جو اج ہر شرافت انسانیت دے جنازے نکل گئے نہیں نا، اولاد ماں پیو دی نہیں رہی، نہ خدا رسول دی رہی ہے، اصا وہنے پایا پھٹتے پین دن ب دن بندے پھٹتے پین، تا کر کے پھٹتے پین بےمان بنتے پین. تو ہوں حساب کرنے بندے نہیں کمپیوٹر آ گئے ہیں. تیل پوا جاؤ تے کمپیوٹر پوچھو جی کیوں؟ آ کے بندے بےمان نے، بندے تے اعتماد نہیں، بندے تے بھروسہ نہیں رہا. جی کی کریے؟ کمپیوٹر نال ہی کام چلنا، نہیں تو یہاں ڈنڈی مار ہی نہیں. میں کہ واہ پروفیسر قوم دی خدمت تو کیتی ہے نا. چلاون والا بےمان تو چلن والی ایماندار مشین کمپیوٹر. تو ہوں تو سمجھدار ہے جدو چلاو والا 2 نمبر ہوئے تو چلن والی 1 نمبر کے رہے گی. ہوں کمپیوٹر دے اتنے تیل پویندا ہے 20 لیٹر پوا تے 5 نکلتے ہیں، وہ کمپیوٹر نو اندروں بدل چڈیا. معلوم ہوا یہاں واقعی انسان نہیں رہن دیتا. میرے مصطفیٰ کریم کمپیوٹر نہیں بنائے. کیوں نہیں بنائے؟ جو میں بندہ جو بلال ورگا ایمان والا تیار کیتا ہے، جی میں رب قیامت نو حساب کرنا ہے، بلال اتنے کر چڑنا. میرے غلام ایمان والے نے نہ بےمان ہون تو نہ مشینوں کی لوڑ پوے. سمجھ لگ گئی نے کوئی نہ. اج ادھروں سبق پڑھانا انسان سامان نہ تے پوری قوم نو آخا مال کماؤ کماؤ کماؤ، پیسہ پیسہ تالا تالا، ادھروں آخنا بندے دے پتر نہیں بنتے. عجیب گل نہیں؟
یہ تو اسی طرح ہی ہے جی کسی نے لا دینا پہلو ہیروئن پاؤڈر دے اتنے وہ لگ جاوے مڑ آخنا نہ مراد نو گھر دا خیال ہی کوئی نہیں ہر ویلے روڑی تے رہندا تو اور کدھر رہنا انہیں تو کلایا کیوں ہے توجہ نہیں فرمائی میں یہ تو مطالبہ ہی غلط ہے کسی نے اگ لا دینی تو پھر آخنا یار نہ مراد سڑتا ہی پیا سڑتا ہی پیا مرے سڑے ساڑی جو کھڑے سڑنا نے اگر معاشرہ چاہنا بنانا جس میلاد والے محبوب دے محفل آیا بیٹھا ہے تعلیم دیتی جائے کہ انسان دین نال شرافت نال صفت نال اخلاق نال آدتاں نال سامان نال نہیں کلی ککھاں دی ہوے ٹاکیاں 18 لگیاں ہون پیر دے وچ کاٹھی دی لکڑاں دی جُتی پائی ہوے پر ہوے عمر بن خطاب ہوے مولا علی ہوے مولا حسین جو نہیں فرمائی نے آکھو سبحان اللہ صدقے جاؤں ساڈا کلندر لاہوری اقبال بولے شیر بڑھ گئے اقبال دا گل مکا چھڑنا سنا چھوڑا ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ اچھا سلطان دا بھی سنانا ادھر ویکھو سیانے آندے نے جو ہوے نا کان تے جمدا ہے ہوے ہنس جمدا ہے کان دے بچے تو اتنے لکھ محنت کریں تے آکھیں ہنس بن جائے نہ اور بن نسل چکا دی او قبلہ جدو تعلیم تو استاد ہی انج دا لبا ہو اس تے کہاں بن جانا ہے ہن اندر تے کی محنت کروں سیانے آندے نے کتے کبھی حلال نہیں ہوندے بھاویں لکھ تکبیراں پڑی مردے کبھی اٹھ دے نائی بھاویں سہ تدبیراں کری سلطان فرماندا ہے سنا چھوڑا بس مکا دینا گل پھر مکا دینا کیونکہ میں اپنی طرفوں جنہ سنانا سے سنا بیٹھا سلطان فرماندا نال کرسنگی و سنگ نہ کریے اتے کل نو لاج نہ لائیے کدی ہلس نہ تھی بنی بھاوے موتیاں چوگ چگائیے تمہیں کدی تربوز نہ تھی بنی بھاوے توڑ مکے لے جائیے کارے کھو کدی میٹھے نہ بہو بھاوے سہ منا گڑ پائیے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل